بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ان کیمرہ سیشن میں خوش آمدید۔ کالے جادو کے بیان سے پہلے سائیں برکت منتر کے حوالے سے گفتگو کے اس مقام پر تھا جب کسی کو بھی متی کرنے کا منتر بتایا تھا۔ سائیں برکت مسلسل بول رہا تھا اور ہم حیرت سے اسے تکے جا رہے تھے۔ کالے جادو کے حوالے سے سائیں برکت سے سوال کیا کہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا آپ نے نوجوانی میں یہ ٹھان لیا تھا کہ سفلی کام کی جانب آنا ہے، نوری کام نہیں کرنا؟ تو سائیں برکت نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے نوجوانی میں چلے کیے، ان کا حوال بھی آپ کو بتاؤں گا، لیکن میں ایک عرصے سے صرف جادو کا توڑ کر رہا ہوں۔ چونکہ کسی بھی جادو کے توڑ کے لیے آپ کو اس جادو کی سمجھ ہونی چاہیے اور آپ کی دسترس اس پر ہونی ضروری ہے، اس لیے میں نے وہ دسترس رکھی ہوئی ہے۔ کالا جادو ہے کیا؟ اس حوالے سے میں آپ کو ایک سادہ سی بات بتانا چاہتا ہوں کہ کالے جادو کے جو بڑے بڑے ماہر بنے ہوئے ہیں، انہوں نے خداوند کے کلام سے ہی کالا جادو نکالا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، لیکن حقیقت یہی ہے۔ ایک بہت معروف کتاب ہے شمع شبستان رضا، اقبال نوری کی ہے۔ اس کی عداوت کے حصے میں لکھا ہوا ہے کہ فلاں صورت کو لکھیں اور اسے درمیان سے پھاڑ دیں، ایک حصہ اس شخص کے گھر میں دفنا دیں جس سے عداوت ہے، اور دوسرا حصہ کسی پرانے قبرستان میں جا کر کسی قبر میں دفنا دیں، تو وہ بندہ دنوں میں ختم ہو جائے گا۔ تو آپ مجھے بتائیں، کیا الہامی کتابوں نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ ہم ان سے ایسے کام لیں؟ سائیں برکت کی یہ بات سن کر کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ ان سے کتاب کا حوالہ مانگا، لیکن اتفاق سے اس وقت ان کے پاس یہ کتاب موجود نہ تھی۔ لیکن سائیں برکت نے کہا کہ یہ بہت عام کتاب ہے، کسی بھی اچھی کتابوں کی دکان سے آپ کو مل جائے گی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ جب یہ بات سنی تو من ہی مر گیا اور اسی وقت وہاں سے اٹھنے کو جی چاہا، لیکن پھر سوچا کہ لوگوں تک یہ باتیں پہنچنی چاہیے تاکہ انہیں علم ہو کہ وہ انسان دشمنی میں اپنی آخرت کیسے خراب کر رہے ہیں۔ سائیں برکت نے مزید بتایا کہ سورہ الناس کو ایک تکرار کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اس کا طریقہ میں بتاؤں گا نہیں، صرف سمجھا دیتا ہوں کہ آپ کا ایمان نہ خراب ہو۔ جب الناس پر پہنچیں تو اس کی تکرار کریں، مثلاً ناس ناس ناس، تو اگلے بندے کا تو ستیہ ناس ہو گیا کہ نہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ کفر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور یہی کچھ عامل حضرات کالے جادو کے نام پر کر رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے میرے مرشد نے مجھے ایک واقعہ سنایا کہ پہلے زمانے میں جب سائیکل نئے نئے آئے تھے تو ایک شخص نے خرید لیا۔ وہ روزانہ 30-40 منٹ کا سفر سائیکل پر طے کر کے ملازمت پر جاتا تھا۔ اس کے ساتھ ایک اور دفتر کا ساتھی تھا جو اس کا پڑوسی ہی تھا، لیکن وہ اس کے ساتھ سائیکل پر کبھی نہیں گیا تھا۔ سائیکل سوار جب گھر سے نکلتا تو اس کا پڑوسی ابھی گھر میں ہی موجود ہوتا۔ جب وہ 30-40 میل فاصلہ طے کر کے دفتر پہنچتا تو اس کا پڑوسی اس سے پہلے ہی دفتر پہنچا ہوا ہوتا۔ وہ بہت حیران ہوتا اور اس سے پوچھتا کہ یار تم مجھ سے پہلے کیسے دفتر پہنچ جاتے ہو؟ تو وہ مسکرا دیتا۔ کافی عرصہ تک یہ کام چلتا رہا۔ آخر ایک دن سائیکل سوار نے اپنے پڑوسی کو بہت مجبور کیا کہ مجھے بتا دو کہ مجھ سے پہلے کیسے دفتر پہنچ جاتے ہو، تمہارے پاس سواری بھی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ وعدہ کرو کہ میرا یہ راز کسی سے نہیں کہو گے۔ دوسرے نے کہا کسی سے نہیں کہوں گا۔ تو کہنے لگا کہ فلاں سورہ کو الٹا لکھتا ہوں اور پھر اسے اپنے جوتوں میں رکھ دیتا ہوں، گھر سے قدم نکالتا ہوں تو اگلے ہی لمحے دفتر میں پہنچا ہوا ہوتا ہوں۔ تو عاملوں کے نزدیک کالا جادو وہ ہے جو برے طریقے اور حق کو الٹا کر کے کیا جا رہا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ بنگال کا جو جادو ہے، یہودیوں کا جو جادو ہے، مصر کا جو جادو ہے اور جو ہندوستان کا جادو ہے وہی کالا جادو ہے۔ کالا جادو آج کل یہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے، حالانکہ اصل کالا جادو یہ نہیں ہے۔ یہ تو حق چیز کو الٹا کر کے اپنے ناپاک مقاصد حاصل کرنے کے لیے کیے جا رہے ہیں، جس کا ادراک جادو کرانے والے کو قطعی نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر آپ کے پاس کوئی جن، چڑیل، دیوی وغیرہ ہے جسے آپ نے متی کیا ہوا ہے اور اس سے آپ اچھے کام لے رہے ہیں تو وہ کالا جادو تو نہ ہوا، بلکہ وہ تو نوری کہلائے گا۔
لیکن لوگ ان سے اچھا کام کبھی بھی نہیں لیں گے۔ کیا اس میں کوئی حقیقت ہے کہ جن، پری، دیوی وغیرہ کو قابو کیا جا سکتا ہے؟ میں ذاتی طور پر تو بالکل ان باتوں سے انکاری ہوں کہ ایسی چیزوں کا وجود بھی ہے۔ تو سائیں برکت نے کہا کہ آپ اپنے حوالے سے بالکل بجا ہیں، میں آپ کی بات کی نفی نہیں کروں گا، لیکن میں آپ کو دلیل سے اور مذہبی حوالے سے مطمئن کروں گا۔ مثلاً جب اللہ پاک نے انسان کو بنایا تو اسے ایک خطاب دیا، اور اس خطاب سے آپ کبھی انکار نہیں کریں گے، یعنی تمام مخلوقات سے بہترین، جسے آپ اشرف المخلوقات کہتے ہیں۔ اب زور کس پر ہوا؟ تمام پر، جس میں کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی گئی۔ دیکھیں، اس کی مثال ایسے لیں کہ ایک ہوتا ہے صاف اور ایک ہوتا ہے شفاف۔ صاف کہیں گے تو اس میں گنجائش ہے، لیکن شفاف میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو انسان کی مثال شفاف والی ہوگی، یعنی تمام مخلوقات پر اشرف قرار دے دیا گیا، یعنی یہ سب کچھ قابو میں کر سکتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ نہیں مانتے، تو میں اسے اس طرح منوا لوں گا کہ آپ انکار نہیں کر سکیں گے۔ خدا کے کلام سے تو آپ کو انکار نہیں ہے، چاہے وہ قرآن ہو، زبور ہو، توریت ہو یا انجیل۔ ہمارے نفی پر سائیں برکت نے کہا کہ دنیا کے سب سے پہلے انجینئر حضرت نوح تھے، کیونکہ انہوں نے جو کشتی بنائی تھی اس کی گونج آج کی جدید دنیا میں بھی سنائی دیتی ہے۔ انہوں نے بہت بڑی کشتی بنائی۔ ایسی کیا ضرورت آن پڑی تھی کہ خداوند نے حضرت نوح کو کہا کہ بھائی بہت بڑی کشتی بنا لو؟ اس وقت ہوا کیا تھا؟ آپ الہامی کتب میں سے انجیل کو پڑھیں تو پیدائش کے حصے میں باب نمبر 6 میں لکھا ہوا ہے کہ ان دنوں زمین پر جبار ہوتے تھے۔ جبار یعنی جبر کرنے والے، ظلم کرنے والے۔ وہ بڑے بڑے اور قداور تھے، بڑے بڑے سور میں اس وقت پیدا ہوئے، جو 9 گز کی قبریں اب بھی کہیں آپ کو ملتی ہیں، اور تاریخ ان کے حوالے سے خاموش ہے، تو وہ یہی جبار تھے۔ آج کا انسان ان کے سامنے ایسے تھے جیسے چونٹی، وہ ایسے تھے کہ جہاں سے گزرتے اسے مسلتے ہوئے گئے۔ تو یہ ان پر عذاب کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے بندے یعنی حضرت نوح کی معرفت منع کر رہا ہے، لیکن وہ جبر کرنے سے باز نہیں آ رہے۔ ان میں ہر قسم کی بدی اور برائی پائی جاتی تھی، جھوٹ، فریب اور خدا کے وجود سے بھی انکاری تھے۔ چنانچہ عذاب دینے کے لیے جب کشتی بن گئی تو کیا ہوا؟ اس میں صرف 8 انسانی جانیں داخل ہو سکیں، جن میں حضرت نوح، ان کی زوجہ اور ان کے 3 بیٹے اور 3 بہویں، ٹوٹل 8 لوگ۔ اب عذاب شروع ہوا، جو بارش کی صورت میں تھا، وہ اتنا بڑا کہ زمین پر خشکی ختم ہونے لگی۔ وہ سورمے اور جبار لوگ، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے بڑے بڑے مٹکے لیے اور ان میں پناہ گزین ہو گئے، تو وہ مٹکے بھی تیرنے لگے۔ حضرت نوح نے خدا سے کہا کہ خداوند، جن لوگوں کے لیے عذاب نازل کیا وہ تو دیکھے مٹی کے بڑے بڑے مٹکوں میں تیر رہے ہیں۔ خدا نے کہا ابھی دیکھ لیتے ہیں۔ خدا نے ہوا کو حکم دیا اور ہوا نے تیزی سے چلنا شروع کر دیا۔ یوں وہ مٹکے آپس میں ٹکرا کر پاش پاش ہو گئے اور وہ سور میں ڈوب مرے۔ انہیں جو اس شیطانی کام میں لانے والے تھے وہ لوسیفر تھے، یعنی شیطان کے چیلے اور شیطان۔ سب سے بڑے شیطان کا پرانا نام کروبی ہے، فرشتہ نہیں تھا، وہ کروبی تھا۔ آپ حیران ہوں گے کہ کروبی اور فرشتے میں کیا فرق ہے، تو میں تھوڑی سی اس کی وضاحت بھی کرتا چلوں کہ شیطان کو کروبی کیوں کہا جاتا تھا۔ فرشتے اس سے چھوٹی مخلوق ہیں۔ خدا کے پاس 3 قسم کی مخلوقات ہیں۔ یہ الہامی کتابوں سے ثابت ہے کہ ایک تو فرشتے ہوئے، دوسرے سرافیم اور پھر کروبی۔ فرشتے تو بہت معصوم اور انسان نما ہوتے ہیں، لیکن ظاہر ہے انسان نہیں ہوتے۔ کہا جاتا ہے نا کہ فلاں شخص میرے لیے فرشتہ بن کر آ گیا ہے، یعنی یہ مخلوق بھلائی والی ہے، اور اس کے پر نہیں ہوتے، بلکہ یہ صرف غائب ہونے کی طاقت رکھتے ہیں اور کسی بھی قسم کے جسم میں ڈھل سکتے ہیں۔ اس کے بعد سرافیم ہیں، جن کے 6 پر ہوتے ہیں۔ یہ فرشتے سے اوپر کا سٹیپ ہے۔ سمجھانے کے لیے مثال دوں کہ جیسے کرنل کے اوپر جرنل۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بلندیوں پر، عرشوں پر تخت نشین ہے، تو سرافیم انہی بلندیوں پر موجود ہیں، اور اللہ کا تخت اس طرح اٹھا کر چلتے ہیں کہ 2 پر اپنی ٹانگیں ڈھانپتے ہیں، 2 پر اپنی آنکھوں پر رکھتے ہیں، اور 2 پروں سے کاندھوں پر تخت رکھ کر اڑتے ہیں، اور زور زور سے پکارتے ہیں قدوس قدوس قدوس۔ یوں خدا کا تخت ایک جگہ سے دوسری جگہ روانہ ہوتا ہے۔ یہ خداوند کے دربان ہے۔ تیسری اور آخری مخلوق کروبی ہے، جس کی مثال میں یوں دوں کہ جیسے فوج کے اندر گوریلا فوج، تو کروبی خدا کی گوریلا فوج ہے۔ پتہ نہیں چلے گا کہ کہاں سے کہاں پلک جھپکتے میں پہنچ جاتا ہے۔ خدا نے انہیں وسیع طاقت سے نوازا ہوا ہے۔ ابلیس، یا جسے ہم شیطان کہتے ہیں، یہ کروبی تھا اور اس کے 2 پر ہیں، بڑا جنگجو ہے۔ خیر، ہم دور نہ نکل جائیں۔ خدا کی نافرمانی پر خدا نے اسے زمین پر پھینک دیا تھا۔
اس کی طاقت خدا نے بحال رکھی تو انسان تو اس کے سامنے کھلونا ہوا نا۔ یہ تو صرف انسان کو بہکا سکتا ہے خدا کے حکم کے مطابق۔ اگر یہ حکم نہ ہوتا تو یہ انسان کو تہس نہس کر کے رکھ دیتا۔ اب نوح کی طرف دوبارہ آئیں کہ اس عذاب میں وہ سور میں تو غرق ہو گئے۔ نوح کشتی میں تھے تو شیطان کہاں گیا؟ تو ابلیس اس وقت اڑا اور خلا میں چلا گیا۔ آپ اپنے مذہب کے مطابق کسی اچھے عالم دین سے پوچھ لیں، شیطان اور اس کی فوجیں خلا میں موجود ہیں۔ جن کو اس نے اس وقت استعمال کیا وہ سب مر گئے۔ تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ اچھی یعنی پاک روح اور بری روحیں موجود ہیں۔ ان کے بری روحوں کے نام یہ الگ چیز ہے۔ کوئی اسے جن کہے، چڑیل کہے، بھوت پریت کہے یا شیطان کہے، ان کا وجود تو بہرحال ہے۔ یہ سب باتیں الہامی کتب کی ہیں۔ آپ کے قرآن سے بھی میں ثابت کر سکتا ہوں۔ سورہ جن اٹھا کر پڑھ لیں، سب کچھ سمجھ آ جائے گی۔ تو آپ کی بات کی نفی تو خیر ہو گئی نا۔ سائیں برکت جو بظاہر بہت کم علم اور عامل دکھائی دیتا ہے، اس وقت ایک ایسے عالم کی صورت میں سامنے تھے کہ تسلیم نہیں ہو رہا تھا کہ یہ وہی سائیں برکت ہے جسے پہلی نظر میں دیکھا تھا تو نا امیدی سی ہوئی تھی۔ ہماری گفتگو کا سلسلہ ایک بار پھر رک گیا تھا اور ان کے پاس کلائنٹ آ گئے تھے۔ یہ لوگ اپنے مسائل بیان کر رہے تھے اور سچی بات یہ ہے کہ ہم سائیں برکت کی عالمانہ باتوں سے باہر نہیں نکل پا رہے تھے۔ ہمیں اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ سائیں برکت اپنے کلائنٹ سے کیا گفتگو کر رہا ہے۔ ہم چونکے اس وقت جب وہ لوگ اٹھ کر جانے لگے اور انہوں نے ایک گڈی نوٹوں کی سائیں برکت کو تھمائی اور سائیں برکت نے اسے بھی بے نیازی سے میز کی اوپر والی دراز میں پھینک دیا۔ سائیں سے جب دوبارہ گفتگو کا سلسلہ شروع کیا تو چھوٹتے ہی پوچھا کہ آپ لوگوں سے اتنے زیادہ پیسے کیوں وصول کرتے ہیں اور یہ رقم ہمیں آپ پر استعمال ہوتی ہوئی دکھائی تو کہیں نہیں دیتی۔ تو سائیں برکت نے کہا کہ ہاں، میں واقعی لوگوں سے بہت زیادہ پیسے بھی لیتا ہوں۔ لوگ مجھے دیتے ہیں کیونکہ میں ان کے کام کرتا ہوں۔ زیادہ کیوں لیتا ہوں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا۔ فی الحال جو بات ہم کر رہے ہیں اس کی طرف آتے ہیں۔